من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہ اجمعین اما بعد فمن کلام اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون. یہ چند دن پہلے عرض کیا تھا، بڑا وہ دلچسپ یا بڑے دلچسپ دعوے ہیں. مسلمانوں کے دو بڑے فرقے ہیں نا، شیعہ سنی. شیعہ سنی بنیادی فرق تو رسول خدا کی رحلت کے بعد آپ کی جانشینی کے مسئلے سے یہ دو فرقے بنے ہیں نا. وہاں سے جنہوں نے رسول خدا کے بعد حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ مانا وہ سنی کہلائے یا اہل سنت، اور جنہوں نے حضرت علی کو اپنا پہلا خلیفہ مانا وہ شیعہ کہلائے. شیعہ اہل تشیع، اہل تشیع کہتے ہیں، وہ غلط ہے، سراسر غلط ہے. اہل تشیع اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی، کیونکہ وہ عربک گرامر انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا تو اہل تشیع وہ کہلاتے ہیں. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جن کو آپ سنی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں شیعہ علی ہم ہیں، اور یہ اسے ہنسنے والی بات نہیں ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں. اہل سنہ ہم الشیعہ، اسی نام سے کتاب لکھی گئی ہے کہ شیعہ جو ہے در حقیقت اہل سنت ہیں، یعنی جن کو جو ہے نا وہ سنی آپ کہتے ہیں وہ شیعہ ہیں. شیعہ ہیں یعنی علی کے شیعہ ہیں، وہ علی کے شیعہ ہیں. اور اس کے جواب میں تیجانی سماوی نے کتاب لکھی ہے، جو حقیقی اہل سنت ہیں وہ شیعہ ہیں. سبحان اللہ. بہت دلچسپ باتیں ہیں، یہ دلچسپ باتیں ہیں. اچھا، دونوں کا بڑا پیارا دعویٰ ہے نا، دونوں کا پیارا دعویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام دعوے داروں کو علی کا حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا کرے. ٹھیک ہے جی. یہ کنفرم ہے کہ شیعہ مسلمان بھی علی کے شیعوں کو جو ہے نا وہ ناجی سمجھتے ہیں، سنی مسلمان بھی علی کے شیعوں کو ناجی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنتی، نجات یافتہ، نجات ملے گی. اچھا، اب یہ میں نے وعدہ کیا تھا، اب یہ دیکھیں کہ ہم اصل علی کا شیعہ ہوتا کون ہے، تاکہ اس کو ہم نہ فٹ کریں. اچھا، ہم ابھی رسول خدا کے بعد خلافت کا جو نازک مسئلہ ہے اس کو نہیں چھیڑتے. اس کے چھیڑیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کسی کی دلاداری ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی. کس کا شعر ہے یہ؟ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو نا. کسی کے آپ گینوں کو جو ہے نا وہ ٹھیس نہیں لگاتے. سیدھی بات یہ ہے کہ علی کا شیعہ وہ ہے جو جس کا عقیدہ علی والا ہو، عمل علی والا ہو. اس کا کوئی مسلمان عقل مند جو ہے نا وہ انکار نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ضروری ہے. عقیدہ بھی آپ کا وہ ہونا چاہیے جو علی کا ہے، عمل بھی آپ کا وہ ہونا چاہیے جو علی کا ہے. جو اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہلاتے ہیں پوری دنیا میں شیعہ کے نام سے مشہور ہیں جی، وہ آذان میں حی علی خیر العمل کہتے ہیں، اور جو ہے نا وہ اشہد ان علی ولی اللہ بھی کہتے ہیں. ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. وضو جب کرتے ہیں تو یہ کوہنیوں سے دھونا شروع کر دیتے ہیں. سر کا اور پاؤں کا مسح کرتے ہیں، پاؤں کو نہیں دھوتے.
ٹھیک ہے، یہ ان کا بھی اگر عقیدہ وہی ہے جو علی کا ہے اور عمل بھی وہ کرتے ہیں، عبادات کا وہی طریقہ اپنایا ہوا ہے جو علی نے اپنایا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیعہ ہیں۔ اسی طرح وہ جو اپنے آپ کو وہ اہل سنت کہلاتے ہیں، سنی مسلمان کہلاتے ہیں، وہ دنیا میں جب اذان دیتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہتے، صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں۔ یہ مسلمان بھائی بھی ٹھیک ہے، اگر ان کا وہ عقیدہ ہے جو علی کا تھا اور عمل بھی وہ کرتے ہیں، اس طریقے سے عبادات کو انجام دیتے ہیں جس طرح علی عبادت کرتے ہیں، ادھر آپ اہل سنت کہلائیں یا سنی کہلائیں، اب علی کے شیعہ ہیں، نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ اچھا، علی کا عقیدہ کیا تھا؟ علی کا عقیدہ کیا تھا؟ خدا کے بارے میں علی کا عقیدہ کیا تھا؟ رسول کے بارے میں علی کا عقیدہ کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ جو علی کا عقیدہ ہے وہی علی کے 11 فرزندوں کا عقیدہ ہے، اور وہی عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہونا چاہیے، وہی عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ خدا کے بارے میں علی کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کا جسم اور بدن نہیں ہے، خدا کا جسم اور بدن نہیں ہے۔ جسم کسے کہتے ہیں؟ جسم نہیں، علمی آپ کے میں کہوں گے جسم کسے کہتے ہیں، آپ کہیں گے بدن۔ علمی تعریف یہ ہے جس میں لمبائی، چوڑائی، گہرائی ہو اور جگہ کو گھیرے، جگہ کو گھیرے۔ یہ بھی اس کی لمبائی ہے، چوڑائی ہے، گہرائی ہے۔ ہم لوگ یہ جسم ہے، ہم لوگ لمبائی، چوڑائی، گہرائی رکھتے ہیں، ہمارا جسم ہے، ہمارا جسم ہے۔ اچھا، ہم میں سے ہر ایک نے اپنی لمبائی، چوڑائی اور وزن کے مطابق جگہ گھیری ہوئی ہے۔ اس پوری بلڈنگ نے بھی جگہ گھیری ہوئی ہے اپنے وہ جو ہے نا وہ حجم کے مطابق، جن کو جگہ گھیری ہوئی ہے، اس کو جسم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ اس سے پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں، ایک جو ہے نا وہ لفظ ہے وجود۔ وجود اردو میں یعنی کم سے کم پنجاب کی حد تک اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وجود جسم کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ وجود جسم کے معنی میں نہیں ہے، اللہ کا وجود ہے، جسم نہیں ہے۔ وجود ہے، وجود ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ موجود ہے۔ وجود یعنی ہستی، ہستی۔ یہ جو ہے نا وہ جو عرب ممالک ہیں ان کی جو بازاری عربی ہے، جو رائج بولی ہے، اس میں معمولی فرق ہے۔ ایران، اچھا عراق، کویت، دبئی تقریباً ان کا لہجہ ملتا جلتا ہے۔ سوریہ، لبنان ان کا ملتا جلتا ہے۔ سعودیہ، مصر ان میں جو ہے نا وہ ہے۔ اچھا، سعودی جو عربی ہے اس میں اگر آپ نے کہنا ہو نا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں معافی، معافی۔ عراق میں اگر کہنا ہو نہیں ہے، کہتے ہیں ماکو، ماکو۔ وہ بنایا انہوں نے مخفف بنایا ہوا ہے، ماکانا، ماکانا سے ماکو بنا دیا ہے۔ ماکو یعنی نہیں ہے۔ اچھا، ماکو کی جگہ جو سعودی عربی ہے اس میں کہتے ہیں معافی۔ آپ اس سے کہتے ہیں آپ کو دودھ ہے، آپ کو فلاں چیز ہے، تو وہ کہیں گے معافی، معافی۔ وہ ایک پاکستانی حج پہ گیا تو وہ آئین نہیں نکال سکتے نا، پاکستان آئین نہیں نکال سکتے، وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کہتا کہ اللہ معافی۔ وہ کہنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ معافی دے، گناہوں کی معافی دے۔ وہ ایک عرب نے سنا، کہا تو کہ تو منکر ہے خدا کا، اللہ معافی، خدا ہے ہی نہیں۔ خدا کا وجود ہے، جسم نہیں ہے، جسم نہیں ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا مجلس میں، درس میں، اس طرح کے نا سامنے اچھے خاصے پڑھے لوگ تھے، میں نے کہا وجود کا مطلب کیا ہے؟ وجود کا مطلب جسم۔
اس کا مطلب ہے کہ ہم اب کہتے ہیں کہ خدا کا وجود ہے یا جسم نہیں، خدا کا اس کا مطلب اگر جسم کے معنی میں تو خدا کا پھر وجود نہیں ہے۔ وجود علمی زبان میں جسم کو نہیں کہتے، موجود ہونے میں خدا کا وجود ہے، ہستی وہ رکھتا ہے لیکن جسم نہیں ہے۔ جسم نہیں ہے۔ اچھا، اگر جسم نہیں ہے تو پھر جسم کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ پھر اللہ میں نہیں ہے۔ جسم کا وزن ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا وزن ہے۔ میں نے ابھی ایک گلاس پانی پیا ہے، پانی پینے سے اس کا وزن زیادہ تھا پینے سے پہلے، اب اس میں ایک گلاس کا کم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جسم کی خصوصیت ہے۔ جسم یا حرکت میں ہے یا سکون میں ہے، ٹھیک ہے۔ میری زبان اس وقت حرکت میں ہے، آپ کی زبان وہ ساکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ جسم یا ساکن ہے یا متحرک ہے۔ خدا کا چونکہ جسم نہیں ہے، نہ خدا کو آپ ساکن کہہ سکتے ہیں نہ خدا کو متحرک کہہ سکتے ہیں۔ خدا کا چونکہ جسم نہیں ہے لہذا خدا کو نہ آپ بھاری کہہ سکتے ہیں نہ ہلکا کہہ سکتے ہیں۔ اس علی کے عقیدے کے مطابق اللہ جگہ نہیں گھیرتا، وہ مکان کا محتاج نہیں ہے، محل اور جگہ کا محتاج نہیں ہے۔ ہمیشہ جگہ کا محتاج وہ ہوتا ہے جس کا جسم ہو، وہ جگہ گھیرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، وہ ہے کریمہ کا یہ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ علی العرش استوى، اللہ عرش پر براجمان ہے۔ اسی آیے کریمہ کو دلیل بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور اس نے جگہ گھیری ہوئی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے آپ جسم کے قائل ہیں۔ آپ لاکھ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل نہیں ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل ہیں۔ وہ ترجمہ قرآن کرتے وقت یہ بحث ہو رہی تھی، اس بحث کو ہم کل چھیڑیں گے۔ علی کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا ناممکن ہے، محال ہے، ممتنع ہے۔ ہم اپنی آپ رائی زبان میں کچھ کام محال نہیں ہوتے، وہ ناممکن نہیں ہوتے، ہم ان کو ناممکن کہہ دیتے ہیں۔ میں ایک محال، ناممکن یا ممتنع کی مثال دیتا ہوں، ہمیشہ اس کو یاد رکھیے۔ ابھی 1:15 ہے، 1:15 بجے مسجد امام صادق کا جو مسجد کا حال ہے وہ تاریک بھی ہو روشن بھی ہو، یہ محال ہے۔ یا اتنے بجے 20-25 نمازی مسجد میں موجود بھی ہوں نہ بھی ہوں، یہ کیا ہے؟ محال ہے، ممتنع ہے۔ خاتون جنت صلوات اللہ فرماتی ہے الممتنع علی الابصار رؤیتہ، ان آنکھوں سے خدا کا دکھائی دینا اسی طرح ممتنع ہے جس طرح وجود اور عدم کا جمع ہونا ممتنع ہے۔ جو ممتنع ہوتا ہے نا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ممتنع ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے قیامت کے دن وجود اور عدم جمع ہو سکے گا؟ قیامت کے دن ایک جگہ تاریک بھی ہو اور روشن بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ ممتنع ہے، دنیا بھی ممتنع ہے اور آخرت بھی ممتنع ہے۔ ہمارا عقیدہ اور علی کا عقیدہ اور خاتون جنت کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا چونکہ جسم نہیں ہے اس لیے اس کا دنیا میں بھی دکھائی دینا ممتنع ہے اور آخرت کے دن بھی دکھائی دینا ممتنع ہے۔ سب سے پہلے دین کی جو اساس و بنیاد ہے نا، یہ چیز ہے جس خدا کو آپ نے مانا ہے، اس کے وجود کے قائل ہو گئے ہیں۔ وجود کے قائل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے جسم کے قائل ہو گئے ہیں، اس کو آپ نے موجود سمجھا ہے، گو کی نظر نہیں آ سکتا، موجود مانا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا جسم نہیں ہے، چونکہ جسم جو ہے ہمیشہ اعضاء کا محتاج ہوتا ہے، خدا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ علی کا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا
جسم نہیں ہے. جب جسم نہیں ہے اس کا وزن بھی نہیں ہے. اس کو نہ ہم ہلکا کہہ سکتے ہیں نہ بھاری کہہ سکتے ہیں. چونکہ جسم نہیں ہے لہذا خدا کو ہم نہ متحرک کہہ سکتے ہیں نہ ساکن کہہ سکتے ہیں. کیونکہ جسم ہے جو کبھی ساکن ہوتا ہے اور کبھی متحرک ہوتا ہے. میری زبان جسم رکھتی ہے، اس ابھی حرکت میں ہے. آپ کی زبان جسم رکھتی ہے اور وہ ساکن ہے. ٹھیک ہے جی. تو علی کا پہلا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہے اور اس کا جسم نہیں ہے. وجود رکھتا ہے، وجود ہے لیکن اس کا جسم نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.